نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ صبح بستر سے اٹھتے ہی بس اللہ کا ایک نام پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ سارا دن آپ کی غیب سے مدد ہوتی رہے گی۔ یقین صرف وہی کرے گا جو پڑھ کے دیکھے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ اسماء و صفات اللہ کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل و اکمل ہے۔ اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے بے شمار اور لا تعداد نام ہیں جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا ہے یا اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا اکیلا بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثل ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرے اور دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کا یہ نام دولت ختم نہیں ہونے دیتا، صرف یقین وہی کرے گا جو پڑھ کر خود آزما لے گا۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ کا ایک ایسا نام بتانے جا رہا ہوں، صبح جاگتے ہی اگر آپ اللہ کا یہ نام پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ایسی غیبی مدد آپ کی آئے گی کہ آپ کے سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرے تو وہ مخلوق پھر اسے دھوکہ ہی کرتی ہے، پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ سے ہی پیار کرو، ہمیشہ اپنے اللہ سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھو۔ ناظرین، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا،
बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें आवाज दी कि ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो इसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डौलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे कि इतने में एक और जबरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में उन्हें एक और कश्ती नजर आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि जरा मोहतात होकर आना। नाजरीन, उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है वो तो होकर रहेगा। कश्ती किनारे की तरफ लाते रहे, यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महव थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती हुई दिखाई दी। आपने उस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए इस तरफ मोहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं उसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के साथ हमें जरूर अमन और सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब वो कश्ती हिफाजत से किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने तो 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गई, तीसरी सलामती के साथ किनारे पर आ गई, तो ये कैसे बच गई। कि इतने में गैब से आवाज आई कि आपने सुना नहीं कि कश्ती वालों ने क्या कहा है। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया और फिर मेरी रहमत को आवाज दी। इस पर मेरा तवक्कल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तुफैल बची, क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है, मैं उसे ना उम्मीद नहीं करता। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, जब अल्लाह ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो अर्श इलाही पर लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है और मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो। नाजरीन कराम, ये किसी भी इंसान को अपने से कमतर या हकीर ना समझो, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है और हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर रखी है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी या सलाहियत जरूर होती है जो उसे दूसरों से मुमताज करती है। लिहाजा किसी को भी अपने से कमजोर या कमतर मत समझो। और दूसरी चीज जो मैंने बताई वो है अल्लाह से मोहब्बत, कि जब अल्लाह बंदे के साथ मोहब्बत करता है तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फरिश्तों को भी हुक्म दो कि वो उससे मोहब्बत करें। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं और आसमान में मनादी कर दी जाती है कि अल्लाह फला शख्स से मोहब्बत करता है, तुम उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर उसके बाद जमीन वालों के दिलों में भी वो मकबूल कर दिया जाता है। नाजरीन, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो दुनिया आपके लिए आसान हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां, मुश्किलात, रंजो गम होंगे वो सब इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे और फिर आपको कदम कदम पर अल्लाह पाक नवाजा करेगा। आपकी जैसी भी मुश्किल होगी, हर मुश्किल हल होगी, फिर आने वाली मुश्किलात भी खत्म होंगी। अल्लाह से मोहब्बत करना हमारे ईमान का तकाजा है और उस वक्त तक तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक बंदा अपने रब से मुकम्मल मोहब्बत ना करे। और ना तो मोहब्बत की इससे ज्यादा वाज़ेह तहदीद की जा सकती है और ना ही इससे बेहतर कोई तारीफ हो सकती है। और अल्लाह के सिवा कोई भी ज़ात ऐसी नहीं जिससे मुकम्मल तौर पर मोहब्बत की जाए, और उसी के लिए ही अलूहियत, अबूदियत, खुशू और खुजू और मुकम्मल मोहब्बत लायक और ज़ेबा है। क्योंकि खालिक व मुअज्जद से ज्यादा दिलों को कोई चीज महबूब नहीं। वो तो इलाह है, माबूद बरहक है, वली है, मौला है, रब है, तदबीर करने वाला है, रिस्क देने वाला है, मौत व हयात का मालिक है। और उसी की मोहब्बत दिलों की नेमत है, रूह की हयात है, नफ्स का सुरूर है, दिलों की ग़िज़ा है, अक्लों का नूर है, आंखों की ठंडक है और अंदरूनी इमारत है। और मुखलिस दिल, पाकीज़ा रूह और अक्ल सलीम के मुताबिक
اللہ کی محبت اس سے انسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں۔ اللہ کی محبت کے عوامل، اعمال اور علامات کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ حب الہی اس کائنات کا جوہر اور ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ شرک محبت میں خلل سے پیدا ہوتا ہے۔ نیز حب الہی کے عوامل میں اسماء حسنہ کی معرفت ہے، ذکر الہی کی کثرت ہے، حقیقی منعم کی معرفت، زمین و آسمان پر غور و فکر، اخلاص اور صدق دل سے عبادت، قرآن کی تلاوت، دعا، شبہات اور خواہش پرستی سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رحمت الہی کی امید اور اللہ کے فیصلوں پر یقین شامل ہے۔ یہ بھی کہا کہ حب الہی ایمان کی مٹھاس، روز قیامت کے لیے بہترین زاد راہ، بلند درجات کے لیے کسوٹی، اللہ کے ساتھ یکسوئی کا سبب ہے۔ پھر کہا کہ اللہ دین اسلام، وقت پر نماز، کثرت سے نوافل، حمد و ثنا، اذکار، والدین سے حسن سلوک، نرمی، حلم، سمجھداری، حیا، عیب پوشی، مستقل مزاجی پر مبنی نیکیاں اور صالحین سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح توکل، تابعداری، عدل، استقامت، نیک لوگوں سے محبت، توبہ اور ظاہری و باطنی طہارت اپنانے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں فتنوں سے تحفظ، لوگوں میں مقبولیت اور حسن خاتمہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامات ہیں۔ اللہ نے مخلوق کو اپنی ایسی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جو کہ محبت، امید اور خشیت پر مبنی ہو، اور حقیقت میں انہی تینوں چیزوں پر عبادت کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان میں سے محبت عظیم ترین رکن ہے۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز میں پائے جانے والی حرکت اور کارکردگی اسی محبت اور ارادہ الہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی محبت ایمان کے عظیم ترین واجبات اور اعلیٰ ترین دینی اصولوں میں سے ہے، بلکہ محبت ہی تخلیق کائنات اور احکامات الہی سمیت دینی اور ایمانی ہر عمل کی بنیاد ہے۔ نیز بندگی کا ہدف بھی اللہ کے لیے کمال درجے کی محبت اور انتہا درجے کی انکساری کا اظہار ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو پھر اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ عقلوں کو حیران کر دے تو پھر سوچو اس کی مودت کیسی ہوگی، اور اس کی مودت تو سب کچھ بھلا دے گی تو اس کا لطف کیسا ہوگا۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اسے حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور صرف اللہ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کر دیتی ہے، بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب بھی اسے امن اور اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا۔ آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کئی زیادہ نقصان دہ ہے۔ ناظرین، حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی اور حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع اور تحت ہونی چاہیے۔ اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ محبت کی مقدار میں مختلف درجات ہیں، اسی لیے اللہ نے مومنوں کی محبت کو شدید کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ لفظ ان کی محبت کے مختلف درجات ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے زیادہ سے زیادہ محبت۔ اپنے نفس، روح اور مال و دولت کی محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دینا، پھر ظاہری اور باطنی طور پر اس کی موافقت کرنا، پھر اللہ کی محبت میں ہونے والی کوتاہیوں کو جاننا، سمجھنا۔ الغرض آپ مکمل طور پر اپنے محبوب رب کے فرما بردار بن جائیں اور اپنے نفس کو اسی کی رضا کی خاطر وقف کر دیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقے کے مطابق محبوب یعنی اللہ کی یاد میں ہی دل لگائیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصول کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف آتا ہے، اور جب اسے اللہ کی طرف آنے کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور آخرت کی طرف سستی اور غفلت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ کی محبت بندے کو واجب اور مستحب کام کرنے اور حرام اور مکروہ کام چھوڑنے کی ترغیب دلاتی ہے، اور دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ کی محبت دل سے ہر اس چیز کو نکال دیتی ہے جس سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے، اور جسم کے اعضاء بھی اللہ کی محبت کی بدولت ہی فرما بردار ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ محبت کرنے والا محبت میں ایسی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے جو تمام پریشانیوں کو بھلا دیتی ہے، اور اس کی مٹھاس کا اندازہ صرف اسے ہی ہوتا ہے جس نے اسے چکھ لیا ہو۔ جو شخص بھی اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، وہ نہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا دعویٰ کرنے کا اسے کوئی حق حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہود و نصارہ کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو محض دعویٰ تو ہر ایک کر لیتا ہے۔ اللہ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دیتے ہوئے حقیقت کو واضح کیا اور فرمایا، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ سے محبت کی علامات یہ ہیں کہ اللہ کے اطاعت گزار بندوں سے محبت کرنا، اس کے ولیوں سے دوستی کرنا۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ کا ولی وہ ہے جو کما حقا ایمان لائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور اللہ کا تقوی حاصل کرے، اور مشرک، بدعتی اور اس کے رسول اور اس کے دین و شریعت کا نافرمان نہ ہو۔ اس کے نافرمان لوگوں سے دشمنی رکھنا اور ان سے جہاد کرنا، اور اس اللہ کے دین کا دفاع کرنے والوں کی مدد کرنا۔ اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو ان اعمال میں بھی پختگی آ جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب اسباب کو جان لیں جن کی بدولت اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ مومن اپنے نفس کو اطاعت کی طرف راغب، اللہ کی بارگاہ میں حاضر اور اللہ کے ذکر میں اسے مشغول پائے، اس کی آیات قرآنیہ اور آیات کونیہ کو جاننے میں اور ذکر و فکر اور کثرت سجود میں مشغول پائے، تو محب کو اپنے رب کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ جناب الہی سے مانوس ہو جاتا ہے، اور اللہ کا اس کے لیے یہ سب کچھ آسان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنا قرب عطا فرما رہا ہے۔ بندہ جس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بھی بہت خاص اور اہم ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو آپ کو رزق ملے گا، قرض سے نجات چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، دلی خواہش ہے، تو آپ اپنے مقصد کی نیت ذہن میں رکھیں کہ اللہ، میں اس مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ وہ حل فرما دے گا، اور غیب سے آپ اللہ کی مدد آتے دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، وہ اس میں مبارک یہ ہے کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو فوراً اللہ پاک کا یہ نام یا کریمو 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس نام کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار خلوص دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔